اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے گناہوں میں پڑی ہوئی قوم جس پر عذاب منڈلا رہا ہو، مسلط ہو چکا ہو، اس بیماری کا علاج بھی رکھا ہے جسے توبہ اور استغفار کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو دیکھا اور فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، توبہ کی، آہذاری کی، تو آئے ہوئے عذاب کو اللہ رب العزت نے ٹال دیا اور واپس کر دیا۔ آج جو صورتحال ہمارے یہاں بلکہ پوری دنیا میں ہے کرونا کے نام سے، مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اسے اللہ کا عذاب ہی نہیں سمجھا۔ یہ ذہن تو بنایا جاتا ہے کہ فلاں سے ہاتھ ملاؤ گے تو یوں ہوگا، سوشل ڈسٹینس نہ ہو تو یہ ہوگا، یہ بنانا چاہیے، احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، اس کے ہم مخالف نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جب بھیجا تو فرمایا لا تدخلوا من ابواب واحدہ، ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازے سے جانا، یہ تدبیر کی۔ لیکن آج تک احتیاطی تدابیر تو بتائی جاتی ہے۔ آپ موبائل فون اٹھائیں، کسی کو فون کریں، اس کے اندر ٹون میں احتیاطی تدابیر ہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک اسلامی ملک ہے، حکمرانوں کو چاہیے کہ جس طرح اس چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہاں یہ چیز بھی اس قوم میں اس کو شعور پیدا کریں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ۔ بغداد اور اطراف میں جب بہت زیادہ طاعون پھیلا اور لوگ مرنے لگے اور بہت زیادہ جب پریشانیاں بڑھی، تو اس وقت کے بادشاہ نے اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کیا اور استغفار کروایا، اور جتنے فاسق فاجر تھے انہیں علاقوں سے نکال دیا، ترغیب دی، تو لوگوں نے شراب کی بوتلیں اپنی گلی کے باہر پھینکی اور تمام موسیقی کے آلات کو توڑ دیا۔ یہ کرنا تھا کہ خالق کائنات کو ان پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وبا اور اس بلا اور اس عذاب کو ختم کر دیا۔ لیکن ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عذاب کی صورت ہے۔ ہمارے یہاں نمازوں کا ریشو دیکھ لیں، تعداد کتنی ہے۔ کیا اب بھی بازاروں میں بے ایمانیاں نہیں ہو رہی؟ کیا اب بھی ہماری ٹی وی اور چینلز کے اندر بے حیائی اور فحاشی نہیں ہو رہی؟ کیا اب بھی ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے؟ نہیں آئے، ہم اسی گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو جب یہ گناہ اجتماعی صورت میں ہو تو پھر عذاب بھی اجتماعی صورت میں آتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اس وبا کو ہم سے ختم فرما دے۔ اور جہاں بہت سارے گناہ ہیں، وہاں ان گناہوں کے اندر جن پر یہ اس قوم پر عذاب مسلط ہے، وہیں ایک بڑا گناہ بدعقیدگی کا گناہ ہے کہ جب کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہو اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سارا عذاب یہ کچھ دیکھ کر، چاہے وہ کرونا کی صورت میں ہو، چاہے یہ ٹڈی دل کی صورت میں ہو، قوم فرعون کو اللہ رب العزت نے
انہی ٹڈیوں کے ذریعے سے ہلاک کیا ہے۔ ہم دیکھ کر بھی حیران ہیں کہ جناب ہم توبہ پر نہیں آ رہے۔ ملتان کے اندر اتنی بڑی بڑی چمگادڑوں نے فصلوں پہ حملہ کیا کہ جس کا ایک ایک پر 6-6 7-7 فٹ کا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی چمگادڑیں یہ کہاں سے مسلط ہو گئیں؟ ادھر کرونا کی وبا ختم نہیں ہوتی، ادھر جناب ٹڈی دل کا لشکر آ کر فصلوں کو اکھاڑ رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہے یا